نیپولی ڈاکٹر، پہلا انشا، ناریل کا پانی، انشے رپورتاج، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ شہر تھا نیپال کا دارالحکومت کٹھمنڈو۔ وہ اپریل 2011 کی ایک روشن صبح تھی۔ میزبانوں کو رخصتی ہاتھ ہلا کر میں، ٹام اور روتین اپنا اپنا سامان ٹرالی پر رکھے تری بھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے گزر کر مرکزی عمارت میں داخل ہوئے۔ چیک ان کے کاؤنٹر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ GMG، جو بنگلہ دیش کی ایک نجی ایئر لائن ہے، کی پرواز شیڈیول سے 4 گھنٹے لیٹ ہے۔ ویسے تو ہم تینوں کے مشترکہ سفر کا آغاز 4 دن پہلے لندن ہیتھرو سے ہوا تھا، لیکن اب ہم کٹھمنڈو میں برن سے متعلق کلینکل سٹاف کو 3 روزہ ٹریننگ دینے کے بعد بنگلہ دیش میں ہونے والی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جا رہے تھے۔ ویل سے تعلق رکھنے والا میرا دوست ٹام میری طرح برنز اینڈ پلاسٹک سرجن ہے۔ ہم دونوں نے شوبھا، جو انڈیا سے تعلق رکھنے والی برنز اینڈ پلاسٹک سرجن ہے، کے اشتراک سے 2007 میں ایک انٹرنیشنل NGO قائم کی تھی۔ اس کا نام ہے انٹر برنز، یعنی انٹرنیشنل نیٹ ورک فار ٹریننگ، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ان برنز۔ ٹام کرسچن ہے، میں مسلمان، اور شوبھا ہندو، کیونکہ ہمارا دشمن یعنی برنز نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ قومیت، اور نہ سرحدیں۔ اسی لیے ہم نے انٹر برنز میں بھی ایسی کسی تفریق کو جگہ نہیں دی، تاکہ ہم سب مل کر اس مشترکہ انسانی مسئلے سے عالمی سطح پر نمٹ سکیں۔ ہم جب تک پاکستان، انڈیا، نیپال، یوگینڈا، بنگلہ دیش اور برطانیہ میں اس سلسلے کے کئی پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کر چکے تھے۔ ہماری دوست روتین نہ صرف لندن کے ایک ہسپتال کی تجربہ کار برنز فزیو تھراپسٹ ہے، بلکہ انٹر برنز کی ایڈمنسٹریٹر بھی۔ فلائٹ کی روانگی میں تاخیر کا سن کر فیصلہ ہوا کہ ابھی چیک ان نہ کروایا جائے، بلکہ بیمان، جو بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن ہے، کے دفتر میں جا کر ذرا پہلے کی فلائٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو، جو لندن میں مقیم تھا، فوری فون گھمایا، لیکن اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ اسی دوران روتین طبیعت کی خرابی اور متلی کی شکایت کرتے ہوئے قریبی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہوٹل میں صبح ناشتے کے دوران ہمیں اس کی فوڈ پوائزننگ کے بارے میں اطلاع تو مل چکی تھی، لیکن وہ ہمت کر کے کسی نہ کسی طور سفر کی مصروفیت میں اب تک برابر سے شریک رہی تھی۔ 4 گھنٹے مزید انتظار کا سن کر شاید اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایئرپورٹ سٹاف کی مدد سے اسے ایئرپورٹ کے کلینک میں، جو قریب ہی واقع تھا، پہنچایا گیا۔ وہاں موجود چھوٹے قد کے نیپولی ڈاکٹر نے اخروٹی بالوں والی خوش شکل اور دراز قد انگریز فزیو تھراپسٹ کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، لیکن ہم دونوں کو کچھ مشکوک اور کچھ ناراض نگاہوں سے بغور دیکھا۔ مختصر معائنے کے بعد اس پراسرار نیپولی ڈاکٹر نے سرد مہری سے یہ فیصلہ سنایا کہ رت کو ڈی ہائیڈریشن ہے اور کم از کم 2 گھنٹے ڈرپ لگوانے کے لیے اس کا اس کلینک میں قیام کرنا بے حد ضروری ہے۔ مزید اس نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کے جسم کی بولی سے صاف ظاہر تھا کہ ہم دونوں کے لیے اس کے دل اور کلینک میں کوئی گنجائش موجود نہیں، اور ہمیں ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھ کر ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ نیپالی ڈاکٹر کی بات تو ہماری سمجھ میں آتی تھی، لیکن ہم دونوں کو تو ایسا لگا کہ جیسے رت بھی اس فیصلے سے خاصی خوش ہے۔ بہرحال رت کو کلینک میں ڈرپ لگواتا چھوڑ کر ہم دونوں ایئرپورٹ لاؤنج میں چیک ان کروا کر فلائٹ کا انتظار کرنے لگے۔ ڈرپ لگنے کے اختتام پر رت بھی ہمارے ساتھ ویٹنگ لاؤنج میں چیک ان کے بعد آ بیٹھی۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں اور ٹام اسے چھیڑنے لگے کہ کہیں اس نیپولی ڈاکٹر نے اسے چھلا نشانی تو نہیں دیا۔
وہ ذرا نہ شرمائی بلکہ بہت پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ یہ راز کی باتیں ہیں، راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ پھر ایئرپورٹ لاؤنج میں موجود چھوٹے سے ریستوران سے ہم دونوں کے لیے سنیکس اور روتھین کے لیے منرل واٹر کی بوتل خریدی گئی تاکہ کچھ وقت گزارا جا سکے۔ یہ طویل انتظار بالآخر ختم ہوا اور جہاز کی روانگی کی اناؤنسمنٹ سنائی دی۔ سیکیورٹی اور دیگر کارروائی سے فارغ ہو کر جہاز کی سیڑھیاں چڑھ کر جب جہاز کے اندر پہنچے تو اسے کھچا کھچ مسافروں سے بھرا پایا۔ یہ بنگال سے تعلق رکھنے والے وہ محنت کش تھے جو دبئی اور دوحہ میں مختلف ملازمتیں کرتے ہیں اور اب اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے براستہ کھٹمنڈو ڈھاکہ جا رہے تھے۔ ہم تینوں اس قدر رش سے پریشان دروازے پر کھڑے ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ جہاز کے چیف اسٹیورڈ نے قریب آ کر کہا کہ آپ تینوں میرے پیچھے آئیے۔ ہم سمجھے کہ شاید عین وقت پر ہماری طے شدہ سیٹوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ آگے لاتے لاتے ہمیں فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ تک لے آئے اور وہاں بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہاں کے پرسکون ماحول میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا مسافر موجود نہ تھا۔ جہاز نے کچھ دیر بعد ٹیکسی کرنا شروع کیا اور پھر ہمارا جہاز ڈھاکہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔